السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پارلیمانی حلقے حیدرآباد میں اور کاروان اسمبلی حلقے میں ایم پی لیڈ فنڈ کے ذریعے سے 3 کمیونٹی ہال کے کاموں کا سنگ بنیاد آج ہم نے رکھا ہے۔ ایک رام دیو گڑھا میں، ایک خاضی گلی میں، ایک پنی پورہ میں 53 لاکھ کی لاگت سے یہ تینوں کمیونٹی ہال کا سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک 6 سے 7 مہینے کے اندر یہ تینوں کمیونٹی ہال کے کام مکمل ہو جائیں گے۔ رام دیو گڑھے میں وہاں کے اہلیان رام دیو گڑھا کا یہ مطالبہ تھا کہ جو کمیونٹی ہال ایم پی لیڈ فنڈ سے تعمیر ہونے جا رہا ہے اس میں فرسٹ فلور کا بھی انتظام کیا جائے، تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب دوبارہ مجلس اتحاد المسلمین کو حیدرآباد کے پارلیمنٹ حلقے سے کامیاب کرے گا، میں اپنے ایم پی فنڈ سے انشاءاللہ وہاں پہ فرسٹ فلور کے بھی انتظام کروں گا ایم پی لیڈ اسکیم سے۔ آج قلعہ گولکنڈہ رسالہ بازار میں الحمدللہ ایک بہت بڑا تاریخی کام کا سنگ بنیاد ڈالا گیا۔ میں مبارکباد دیتا ہوں جناب کوثر محی الدین صاحب کو، متعلقہ رکن اسمبلی کو، اور یہاں کے تمام مجلس اتحاد المسلمین کے صدر و معتمدین اراکین کو، اراکین بلدیہ کو، اور ہمارے پاشا بھائی صاحب جو ایک قدیم شخصیت ہے قلعہ گولکنڈہ کی۔ یہاں پر 8 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے تلنگانہ حکومت کے ٹمبرس کی طرف سے ایک لڑکیوں کے لیے جونیئر کالج اور ہاسٹل کے کام کا ہم آج سنگ بنیاد رکھے ہیں، اور گراؤنڈ پلس فلور اس میں آئے گا، اور قریب 3200 بلٹ اپ اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا ہوگا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پیچھے جو بلڈنگ نظر آ رہی ہے آپ کو، وہ ڈگری کالج ہے بچیوں کا، تو یہ بڑی موزوں جگہ ہے اور بہترین اس کا جگہ کا انتخاب کیا گیا۔ گورنمنٹ کی زمین ہے، اس کا صحیح استعمال ہو رہا ہے، تو 8 کروڑ 50 لاکھ کی لاگت سے بچیوں کے لیے جونیئر کالج اور ہاسٹل کا انتظام یہاں پر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ 1 سال سوا سال کے اندر یہ کام مکمل ہو جائے گا۔ تو اس سے بچیوں کی تعلیم کا انتظام ایک بہت بڑا اس میں آسانی پیدا ہو جائے گی، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خاص طور سے مسلمانوں میں بچیوں کی تعلیم ذرا کم ہے، اور اس کے وجوہات کئی ہیں، اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ان کو ان کے گھر سے قریب، ان کے محلے یا شہر کے قریب ان کو ہم کالج مہیا نہیں کر سکتے، یا پھر ہاسٹل کا انتظام بھی ان کے لیے نہیں ہوتا۔ تو یہ جونیئر کالج لڑکیوں کے لیے ہوگا اور ہاسٹل بھی صرف لڑکیوں کے لیے ہوگا، اور یہاں پر مجھے یقین ہے کہ غریب خاندان کی بیٹیاں آئیں گی، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں گی 10th اور SSC کے بعد، اور مجلس اتحاد المسلمین کا مقصد ایک ہی ہے کہ جتنا ہو سکے، چاہے دلت ہو، مسلمان ہو، آدیواسی ہو یا غریب ہو، ان کی اولاد، ان کے بیٹے، ان کی بیٹیاں اپنی تعلیم کو غریبی کی وجہ سے ترک نہ کر سکیں، اپنی تعلیم کو جاری رکھیں، اور تعلیم کو حاصل کرنے سے نہ صرف یہ تمام کمیونٹیز مضبوط ہوتی ہیں بلکہ شہر اور ہمارا ملک مضبوط ہوتا ہے۔ تو اور اس سلسلے میں قلعہ گولکنڈہ میں مرحوم قائد سالار ملت کے زمانے سے ان کے MP فنڈ سے ہم نے یہاں پر بچوں کا ایک ڈگری جونیئر کالج کی ایک تاریخی عمارت وہاں پر بنائی۔ میں نے بھی اپنے MP فنڈ سے بہت کچھ وہاں پر دیا۔ اکبر الدین اویسی نے اپنے ٹرسٹ کے ذریعے سے وہاں پر لیبس کا انتظام بھی کیا۔ تو یہ مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ڈیولپمنٹ کا ترقی کا سفر ہے، جو تمام کی کوششوں اور کاوشوں اور ساتھ اور دعاؤں کی وجہ سے جاری ہے۔ میری آپ تمام حیدرآباد پارلیمانی حلقے کے اہلیان سے، رائے دہندگان سے میری اپیل ہے کہ آنے والے پارلیمنٹ کے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو مضبوط رکھیے۔ یہ جو ترقیاتی کام کا سلسلہ جو برسوں سے جاری ہے، اس کو ہم کو اور لے کر آگے بڑھنا ہے، تاکہ ہم جو ایک ہمارا مقصد ہے، ایک ویژن ہے، خواب ہے، ان کو ہم پورا کر سکیں، اور حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ یقیناً فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف ایک آواز ہے، اور یہ آپ کی پہچان ہے۔ آپ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے، ان عناصر سے دور رہیے، ان آستین کے سانپوں کو پہچانیے جو ہمارے اتحاد کے اب سے نہیں برسہ برس سے ہمارے اتحاد کے دشمن ہیں، حسد کرتے ہیں ہماری سیاسی طاقت کو، ہمارے مرکز سیاسی کو دیکھ کر۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ حیدرآباد کے پارلیمنٹ کے آنے والے الیکشن میں آپ مجلس اتحاد المسلمین کو پہلے سے زیادہ مضبوط کریے۔ یہ پارلیمنٹ کا الیکشن ہے، اور پارلیمنٹ میں آپ کی آواز، آپ کی پہچان اور مسائل اٹھنے چاہیے جو الحمدللہ بے باکی سے مجلس اٹھاتی رہی ہے۔
تو یہ ان باتوں کی اطلاع میں آپ کو میڈیا کے ذریعے دے رہا ہوں. بہت بہت